علم کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے، اور ایک ایسی دنیا ہے کہ انسان کا جب تک اندر پاک نہ ہونا تو انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے اس کا لطف اور اس کی جو لذت ہے وہ انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بہت سے پہلوؤں پہ نا ہم اپنی مختلف کلاسز میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ آج میں ایک چیز کو محسوس کر رہا تھا اور میں چاہوں گا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بک کو انشاءاللہ ہم کل سے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری طبیعت کل تک بہتر ہو جائے گی تو بک سے پڑھیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا آنکھیں درد کر رہی ہیں، آنکھیں جل سی رہی ہیں تو دیکھنا مشکل ہے۔ تو جب میں نا کسی ایک بندے کو آپ میں سے وہ بنا رہا ہوں، انم بلال آپ کو نا کو ہوسٹ بنا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی، یا بشرا یہاں پہ ہوگی، بشرا نہیں آئی، نہیں آئی، چلو انم بلال کو بنا رہا ہوں۔ جو کوئی وہ کرے نا اس کو وہ کر دیجئے گا، میوٹ کر دینا۔ تو انسان علم جب حاصل کرتا ہے تو خاص طور پر سلف صالحین کا جو اس حوالے سے نمونہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے نا ایمان کو سیکھا۔ تو ایمان کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو ایمان کا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اللہ تعالیٰ پر اچھا یقین، یہ جو ہے ایمان کا ایک پہلو ہے اور بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازا ہے، انسان بنا کے، مسلمان بنا کے، اسے محسوس کرنا اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے معاملے میں اچھی امید رکھنا، اور انسان جو علم حاصل کر رہا ہے اس میں اللہ کے اس حسن ظن کو قائم رکھنا کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور وہ مجھے عمل کی بھی توفیق دے گا اور وہ میری اس کوشش کو قبول کرے گا۔ یہ جو اچھا گمان ہے نا، یہ بڑی ہی بنیادی نیکی ہے جس سے ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ اللہ سے جو بندہ اچھا گمان رکھتا ہے، آپ اس کے اندر اطمینان پاتے ہیں، اس کے اندر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پائیں گے، اس کے اندر وقار پائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے گا، اس کا رب اس پہ رحم کر دے گا، تو وہ شخص مسلسل جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ نہیں ملے گا، اس کے مزاج میں مستقل مزاجی نہیں ملے گی، وہ ہر نئی اٹھنے والی آواز سے متاثر ہوگا اور ہر سمت میں جدھر جو چلانے والا اس کو چلائے گا وہ چل پڑے گا۔ تو یہ جو اللہ سے اچھا گمان ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی جو بنیاد ہے اس میں بہت سی باتیں، آج ایک بات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بات کو ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے انسان کا اپنے آپ سے تعلق، اپنے آپ سے تعلق۔ اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں نا ہمیں اکثریت جو ہے، اور بنیادی طور پر ہم جن رشتوں میں جی رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں میں جی رہے ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ہمیں ہمارے نفس کے حوالے سے نا ڈاؤٹ فل کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں نصیحت کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرواتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم کم عقل ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں، ہم تو بس، یعنی آپ یہ عام الفاظ دیکھیں گے جو ہم خاص طور پر ہر ایک کے اندر، دیندار ہے تو وہ آپ کو
بے دین ہے تو وہ ہر کوئی آپ کو نا یہ الفاظ بولتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم تو بڑے ہی برے ہیں، ہم تو بڑے ہی گندے ہیں، ہم تو بس گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ ایک ہے خدا کے سامنے عاجزی کرنا، وہ ایک اور چیز ہے۔ ایک ہے کہ انسان کا ہر وقت اپنے آپ کو ملامتی انداز میں رہنا، جینا۔ اب دیکھیں کہ یہ تربیت بھی ہماری ایسی ہو رہی ہوتی ہے، والدین بھی بچیوں کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ ملامتی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی ملامت ہو رہی ہے، کیا یعنی اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ادھر ملامت ہے، یعنی ہر زندگی کے پہلو میں اتنی زیادہ ہمیں گلٹ، اتنی زیادہ ہمیں جو ہے ہمارے نفس کی نفی، ہماری نیکی کی نفی، ہماری عزت اور تکریم کی نفی اور اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کی اتنی زیادہ نفی ہوتی ہے کہ ہم اس بیماری کے اندر اتنے برے طریقے سے مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی ہمارا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارا مسلسل اس کے اندر یقین کی کیفیت نہیں آ پاتی، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرنا گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری کیفیات سے ہم محروم رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کیفیات تو بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہمارے یہاں تصوف نے ایک بہت ہی برا اثر کیا ہے۔ تصوف کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہوں گے، ایک برا پہلو جو اس ہماری سوسائٹی پہ اس نے چھوڑا ہے صوفیت نے، وہ ہے اپنے نفس کی تذلیل اور مسلسل تذلیل۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے نفس کے بارے میں، اپنے آپ کے اندر کے بارے میں جب آپ مسلسل گلٹی ہوتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سراپائے جو ہے نا گناہوں اور جرم تصور کرتے ہیں، پھر انسان اپنے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، پھر وہ اپنی تنہائی، اس کو جو تنہائی ہے نا وہ کھاتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا رونا دھونا، وعدے کرنا، اللہ سے اچھی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مرنے کے بعد جنت کے وعدے لینا، ٹھیک ہے، تہجد پڑھنا، اس کی ساری جو انفرادی جو اس کی زندگی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی زندگی کا تصور وہ بڑے ہی مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ ہوگا ایک، اب تو وہ بزرگ بھی شاید نہیں رہے، بہت ہی کوئی بزرگ ہوگا جس کو آپ جانتے ہو کہ جی وہ تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکیلے میں تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ تو یعنی نوجوان کے بارے میں تو یہ تصور آ ہی نہیں سکتا نا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تنہا بیٹھ کے باتیں کرے گا، تہجد پڑھے گا یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے اکیلے بیٹھے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اس ساری خلا کو پورا کرنے کے لیے ہم رشتوں کو کھینچتان کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں ہے تو وہ بیوی کو ہر وقت رگڑ رہا ہوگا کہ یہ میرے سامنے رہے، ٹھیک ہے، یہ آنکھوں کے سامنے رہے، بیوی ہے تو وہ آدمی کے لیے ہوگی، ماں ہے تو بچوں کے لیے ترس رہی ہوگی، بچے ہیں تو وہ اماں ابا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی جو ہے نا ایگزسٹ نہیں کرتا اس معنوں کے اندر، سوائے جو کہ آپ مسجد میں جا کر جو ہے وہ سجدہ کر لیں، وہ بھی اجتماعی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا اور یہ سوچنا کہ میں دنیا سے جانے کے بعد نہ میرا باپ میرے ساتھ ہوگا، نہ میری ماں میرے ساتھ ہوگی، نہ میرا خاوند ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ دوست یار ہوں گے، بلکہ ایک خدا ہوگا جس کے ساتھ میں نے جینا ہے، اور ایک نہ جانے کتنی لمبی زندگی، ایک مطلب برزخ کی زندگی کا بھی نہیں پتا کہ یہ کتنی لمبی ہے، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی ہے۔ تو وہ جو اتنی لمبی سالوں پہ محیط زندگی ہے وہ میں نے خدا کے ساتھ جینی ہے، اور خدا کے رحم و کرم پہ جینی ہے، اور اس کا ساتھ مجھے ملنا ہے، اس کو ہم نہیں محسوس کر پاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری پوری زندگی ہمارے کلچر میں وہ انسانی بس تعلقات اور انسانی رشتوں کے اندر ہی الجھ الجھ کے گھوم گھوم کے وہ انہی چیزوں میں جو ہے گزر جاتی ہے۔
یعنی عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے بھی ہیں، تو وہ عبادت بھی اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ یعنی ہم دینی طبقوں میں دیکھیں کہ اب بحثیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے نماز میں کہ نہیں کرنا، ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے کہ نیچے باندھنا ہے، آمین اونچے کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے، یعنی آپ کو ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں نا عبادات، آپ کو اس کے اندر بند نظر آئیں گی۔ رہا اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم اور اپنے شکوے رکھنا، اللہ تعالیٰ سے آنے والی زندگی اور اس زندگی کے جو ہے وہ متعلق بات چیت کرنا، وعدہ لینا، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا، کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے کھڑا کر کے گڑ گڑانا، کانپنا اس کے ڈر سے، اس کی محبت کے چھن جانے سے، اس کی رحمت کے چھن جانے سے۔ تو آج یقین مانے کہ ہم اس سے محروم ہیں، اور یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے کہ یہ جو قلبی کیفیات اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں کی توجہ کے لیے جو ہے نا وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم انسانوں کی توجہ کے اندر بہت زیادہ غرق ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسانوں کی توجہ اہمیت نہیں رکھتی، وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، مگر جس ذات کے ساتھ تھے اور دنیا سے جانے کے بعد اور دنیا میں بھی حقیقت میں جس ذات کے رحم و کرم پر ہیں ہم، جس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، اسے ہم نہ محسوس کر پائے، نہ اس سے ہم باتیں کر پائے، نہ اس سے ہم جو ہے اس کے آگے رو پائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے ایک خلل کی علامت ہے، بہت بڑی بیماری کی علامت ہے۔ اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، چاہے عورت ہے، چاہے آدمی ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے ماں باپ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں کہ جب انسان کہتے ہیں نا، ایک انسان اگر حلال نہیں کھا رہا تو وہ لازماً حرام کھائے گا، تو قلبی جو انسانی خلا ہے، قلبی تعلقات کا، وہ اگر خدا کے ساتھ نہیں ہوگا نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خلا موجود ہے، ہم اس خلا کو مخلوق کے تعلق سے بھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں جتنے بھی جھگڑے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں، یا ہمارے مطلب جتنے بھی آپ معاملات دیکھیں، آپ کو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ایموشنز کا نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی کسی کے اگنور ہونے پر ناراض ہے، کوئی کسی کی محبت کے لیول پہ ناراض ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کے کسی چیز پہ ناراض ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا سب ایموشن سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے اندر ہم دب جاتے ہیں، اسی کے اندر ہم جو ہے وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور شاید انسانوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے مر مٹنے کے عزم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو لڑکی لڑکے کی محبت کا تصور ہے جو فلم اور ڈراموں میں ملتا ہے، عشق کا تصور جو ہمارے ہاں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حقیقت میں ڈراموں میں جو ہوتا ہے وہ کوئی خیالی تصورات نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی ہماری نفسیات کا ہی اظہار ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک انسان عبادت بھی اسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، یہی میرا دین ہے، یہی میری دنیا، یہی میری زندگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ نے ہمیں بہت بلند مقام پر رکھا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور پھر انسان کے بعد مسلمان کو خاص کر کے، کیونکہ جو انسان خدا کی کے ساتھ کفر کرتا ہے وہ یقیناً جانوروں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ تو جو انسان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے بلند مقامات سے نوازتے ہیں کہ اس کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے محترم ٹھہرتا ہے وہ بندہ اور وہ بندی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ میں ایک عالم کے ساتھ تھا ایک کچھ مجلس میں، تو انہوں نے نا اپنی مجلس کا جب آغاز کیا ایک جملہ کہا، اور مجھے بڑا عجیب ایک محسوس ہوا۔ کہنے لگے کہ ہمارے اس مجلس کے اندر فرشتے خدا کے موجود ہیں،
جو اس مجلس کے اندر جو ہے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ایک عورت، ایک آدمی اپنے گھر کے مسائل میں پھنسا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اگنورینس کی تکلیف اٹھاتا ہوا، یا اور کسی قسم کی زیادتی کو میں جیتا ہوا انسان اگر یہ محسوس کرے کہ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ خدا کے فرشتے ہیں، دو فرشتے تو کندھوں کے اوپر موجود ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو خدا تعالی ہمارے ساتھ ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ میں بھی ذکر کیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم، تین ہوتے ہیں تو چوتھا جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دیکھنے کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی محبت کے اعتبار سے، وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اگر ایک انسان محسوس کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے، اس خدا کی معیت کو، خدا کے اس تعلق کو، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زبردست ہو جائے، وہ کس طریقے سے ذلت آمیز زندگی کے اندر رہنے سے انکار کر دے، وہ اپنی تذلیل کرنے والے کو لگام دے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی توجہ لینے کے لیے جو ہے اپنی بے عزتی یا اپنی عزت کو نیلام کرتا نہ پھرے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں اکثر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ہمارے کلچر میں، وہ توجہ لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ چغلی کیوں ہوتی ہے کہ آپ جس کی چغلی کر رہے ہیں اور جہاں پہ کر رہے ہیں، اصل میں آپ جہاں کر رہے ہیں وہاں اس بندے کی توجہ لینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تیرا کتنا جو ہے وہ ہوں، تیرا کتنا میں خیر خواہ ہوں، تجھے میں فلاں بندے کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کو خوش کرتے ہیں، تو تب بھی آپ ہم اس لیے جھوٹ بول پاتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس بندے کی جو ہیبت ہے اور اس بندے کا جو ریلیشن ہے خدا سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرے سے خود بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ابو نے کوئی بات کہی، تو اب مجھے پتا ہے اگر ابو کو یہ بات کی ان کو دکھ ہوگا، تو بجائے اس کے کہ میں ابو کے دکھ کا خیال کروں، اور مطلب بجائے اس کے کہ میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خیال کروں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤں، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ریلیشن کو اپنے دل میں بٹھاؤں، میں اپنے سامنے موجود ایک اپنے جیسے انسان جس کے ذریعے مجھے اللہ نے دنیا میں وجود دیا، میں اس کی جو ہے وہ ہیبت کے اندر اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ تو یہ جتنے مسئلے آپ دیکھیں گے، غیبت، چغلیاں، جھوٹ، ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک بہت بڑا حصہ وہ قلبی ریلیشن کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب کتاب العلم پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے اخلاق اور ہمارا جو معیار ہے وہ بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی عظیم ہم کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اور میں تو خود یعنی جب اس کو سوچتا ہوں تو اپنی کیفیات کو دیکھتا ہوں، اپنی زندگی اور اپنی غلطیوں پر میری نظر ہوتی ہے، تو میں تو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں امید دلائی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی اللہ سے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کا اچھا گمان ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا پا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے اندر اس پر محنت کرنی ہے کہ ہم کہیں پر صبر کر رہے ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا پیٹرن بن گیا کہ ہمیں ذلت کو برداشت کرنا سکھایا گیا ہے، اور دبانے کا جو عمل ہے ہمارے کلچر میں، دباؤ میں رکھنے کا، وہ شروع سے ڈالا گیا ہے۔ یہ ہماری شخصیت کو جو ہے وہ مختلف گندے الفاظ، گندی زبان یا گندے کومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ تار تار کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو انسانی جسم ہے یہ گر چکا ہے، نفس گر جاتا ہے نا جب اس کو زور زور سے چیخ چیخ کے اس کے سامنے کوئی بولنے والا ہو، اس کی تذلیل کرنے والا ہو، اس لیے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ نہیں ہے یہ۔
ٹھیک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. کسی پر بہتان لگانا، کسی کی شکل و صورت پہ کمنٹس کرنا، کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کو تانے دینا. ٹھیک ہے، کوئی بیوہ ہو گئی تو اس کو بیچاری کو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ شادی کرنے کا سوچے بھی نہ، اس کو اس لیول پہ جا کے جو ہے نا وہ بٹھا دینا کہ وہ جو ہے نا وہ پتھر کی ایک وہ مورت بن جائے. تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں کرتی ہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی عمل ہیں، چاہے وہ استادوں نے اسکولوں کے اندر کیے ہوں، قاریوں نے مسجدوں کے اندر مار مار کے کیے ہوں، ماں باپ نے جو ہے وہ غلط انداز کی جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ اور تھپڑ چٹو اور ان چیزوں سے کیے ہوں، یا جو ہے وہ بیٹیوں کو یہ احساس دلانا کہ تم تو جو ہے نکٹھو ہو، اگلے گھر جانے کے لیے تم پیدا ہوئی ہو، پتہ نہیں تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے. تو یہ جتنے بھی حرکتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اس کا جو قلبی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ محبت میں انسانوں کا ہی بھوکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، محبت کے لیے، توجہ کے لیے انسانوں کی طرف ہی دیکھتا ہے نا، مارا مارا پھرتا ہے. تو اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو جو کہے نا کہ میں نہ رہوں تو بس میرے رشتے تو سب تباہ ہو جائیں گے. دنیا میں بڑے ایسے دعوے کرنے والے آئے اور دنیا سے چلے گئے. دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ کسی کا باپ ہے، چاہے وہ کسی کی ماں ہے، وہ خاوند ہے، وہ بیوی ہے، وہ اولاد ہے، وہ والدین ہے، وہ کوئی رشتہ ہو، اسے دنیا سے جانا ہے. اسے دنیا کو چلتے رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کسی کا خاوند فوت ہوتا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن روئے گی، وہ پریشان ہوگی، دکھ کرے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو کلچر شادی نہ بھی کرنے دے تو بھی کیا وہ ہنستی نہیں ہے، وہ زندگی گزارتی ہے اپنی. ٹھیک ہے، وہ اس کی زندگی گزرتی ہے، بچے بھی ہنستے کھیلتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، بھول جاتے ہیں، قبریں تک بھول جاتے ہیں. اگلی نسلیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دادے کی قبر کہاں ہے. تو یہ اس لیے یہ جو ریلیشنز ہیں انسانی، اس کے اندر ہم بہت زیادہ انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ ہم اپنا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو ماں کے رحم میں وجود دیا، جس نے ماں کے رحم میں غذا پہنچائی، اور جس کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہے کہ اس کی عبادت کیوں نہ کروں. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا سب سے پہلا تعلق دل کے ساتھ ہے. قلبی عبادات آتی ہے. میں اس کے لیے کیوں نہ رہوں، اس کے شوق میں کیوں نہ رہوں، اس کے ملنے کی تڑپ میں کیوں نہ رہوں. اللہم انا نسألک الشوق الى لقائک والنظر الى النظر الى وجهک. اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے تیری ملاقات کے شوق کا تیرے سے دعا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے. اللہ کے بارے میں جانے، اللہ کیسی باتیں کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسی باتیں کرتا ہے. ایک بندے کا بیٹا فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا. تو اس بندے نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے تیری ہی حمد بیان کی اور جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ رب العزت اس کے بلند مقامات کو اور اس کے لیے جنت گھر کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا کچھ جو ہے نا وہ وعدے کرتا ہے کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر جو ہے وہ محبت کرتا ہے. بندہ توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے. کیسی کیسی مثالیں ہیں آپ دیکھیں حدیثوں میں. ایک بندے کا اونٹ اب جو ہے صحرا میں گم ہو گیا، موت کا اس کو یقین ہو گیا، اونٹ پہ اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے. اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. منہ سے کلمہ کفر نکل گیا. یہ کہنے کی بجائے اللہ تو میرا رب، کہتا ہے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اتنا خوش ہوا. فرمایا تمہارا رب جب تم توبہ کرتے ہو
تو اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آسمانوں پہ ہمارا یہ ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیری مجلس سے بہتر مجلس میں ذکر کروں گا۔ تو اپنے نفس میں مجھے یاد کر، میں تجھے اپنے نفس میں یاد کروں گا۔ کوئی فرق نہیں کیا اللہ نے کہ کوئی عالم یاد کرے تو میں اس کو یاد کروں گا، کوئی مرد یاد کرے تو میں یاد کروں گا، کوئی بڑا نیک یاد کرے تو میں یاد کروں گا۔ نہ نہ، 100 قتل کر کے بھی بندہ جو ہے نا وہ معافی مانگنے جا رہا ہے، 100 قتل کر کے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ رب العزت اس کی جب موت آتی ہے تو وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہ توبہ کر کے جا رہا ہے نیکوں کی بستی کی طرف۔ آسمان سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، نعمت رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے، اس نے جو ہے وہ اتنے قتل کیے ہیں، جہنم میں ڈالیں گے۔ اور نعمت والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی، جنت میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا زمین کو ماپو، دیکھو یہ زمین اگر تو نیکیوں کی بستی کے نزدیک ہے تو اس کو جنت میں بھیج دو، اور اگر گناہگاروں کے نزدیک ہے تو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ رب العزت اس زمین کو سکیڑ دیتا ہے جو اس کے نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے، وہ اس کو نزدیک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جنتوں میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنتوں میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آسمان دنیا پہ آوازیں لگا رہا ہے، یہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کو خوشخبریاں دے رہا ہے کہ پوری رات اس کو ایسا اجر ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کیا ہو۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، ایک نہیں بے شمار اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے انعامات، اس کی بندے سے تعلق، بندے کو پکارنا، بندے سے باتیں کرنا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ پھر اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچتے جائیں خدا کے بارے میں کہ وہ کتنا کتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر انسان غمگین ہو کہ مجھے طلاق ہو گئی، بس میری تو زندگی برباد ہو گئی، اور میرا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، میں تو رل جاؤں گی۔ یا انسان جو ہے اس لیے ذلت کو برداشت کرتا رہے کہ بس دنیا میں تو میرا یہی دیوتا ہے، یہی خدا ہے، ٹھیک ہے، بس یہاں سے میں نکلی نہیں تو تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو انسان روک ہی نہ پائے ظلم کرنے والے کو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں میرے سے کیا چھن جائے گا۔ اور بھائی کیا چھن جائے گا؟ آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ آپ کی زندگی خدا کے جو ہے وہ ایک آرڈر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں اپنی آپ کو جو ہے ذلت میں، جو ہے عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ ہاں، اگر صبر کر کے اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو مل رہا ہے اور آپ عزت سے جی رہی ہیں تو پھر تو کوئی شک نہیں، لیکن آپ محض برداشت کر رہی ہیں، محض ذلت کو اس لیے قبول کر رہی ہیں کہ وہ دنیا میں کوئی ٹھکانا نہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی ٹھکانا نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی یہ لبرلزم، یہ خدا سے بغاوت ہوئی ہے، یہ کب ہوئی ہے؟ جو ہی انسانوں کو آزادی ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ برقعے گئے، وہ داڑیاں گئیں، پردے گئے، نہ ننگے ناچ، اور سارا کچھ آپ دیکھ لیں عالم عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور والدین جو ہے وہ ڈانٹنے والا جب جو آگے سے ہٹتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی انسان کے اوپر اس کو جوڑے ہوئے ہیں زبردستی، تو اس کے بعد اولاد کیا کرتی ہے؟ اس لیے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نمازوں میں ڈنڈی ہم مار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے ہم نیکوں کے اندر، یعنی میں نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا ہے۔ تو بہت سی خواتین پردہ بہت سخت کریں گی، بہت سخت پردہ کریں گی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور نماز جو ہے وہ نماز ادا نہیں کریں گی، مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو چیز صغیرہ گناہ ہے وہ اس کے اندر ایسی سختی ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوتا نہیں ہے، بنیادی طور پر جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے معاشرے کا، ٹھیک ہے، پریشر ہوتا ہے معاشرے کا جس کو مطمئن کرنا ہے۔ اور نماز کا ٹائم تو اللہ اور بندے کا خاص معاملہ ہے، پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی۔ تو اس طرح کے بے شمار آپ کو مسئلے نکل آئیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر دیندار لوگ بڑی سختی کریں گے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی سختی ہو رہی ہوگی، اور کبیرہ گناہ، چغلیاں، غیبتیں، بہتان بازیاں، اس کے اوپر آرام سے بیٹھے باتیں ہو رہی، تبصرے ہو رہے ہوں گے۔ تو عورتیں ہوں یا آدمی ہوں، ہر کوئی بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے، اللہ سے ریلیشن بنائے،
اللہ کی وجہ سے برداشت کرے، اللہ کی خاطر برداشت کرے، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر دبے، اس لیے نہ دبے کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کہ اس جہالت سے ہم نکلیں۔ ہم والدین ہیں تو بھی ہم اس چیزوں سے نکلیں، اپنے بچوں کو جو ہے بجائے اس خوف میں ڈالنے کہ بیٹا تجھے اگلا گھر بسائے گا نہیں تو رل جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ خوف نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، نہ بیٹے کو ڈالیں نہ بیٹی کو ڈالیں، نہ کوئی مرد عورت کے نیچے لگے، نہ کوئی عورت مرد کے نیچے اس معنوں میں لگے کہ وہ اس کے ظلم کو، اس کی زیادتی کو، اور اس کی طرف سے آنے والے تکبر کو محض اس لیے برداشت کر رہی ہو کہ دنیا میں میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت اپنے آپ کو خدا سے جوڑ کر صرف اللہ رب العزت کا پابند سمجھے اور اللہ کی وجہ سے دوسرے انسان کا خیال کرے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت اگر خاوند کی اطاعت کر رہی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں اس لیے اطاعت کر رہی ہوں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب صحابیہ اطاعت ان سے جب باہر ہوتی تھی تو وہ آگے طلاق لے لیتی تھی، خلا لے لیتی تھی اس معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک مرد جو ہے اگر وہ کسی عورت کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو توجہ دے رہا ہے، اس کی کسی کڑوی کسیلی بات کو برداشت کر رہا ہے، تو اس لیے برداشت کرے کہ اللہ رب العزت کا جو ہے اس کو نبی علیہ السلام کی یہ تلقین ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو ہے اس کی غمخوار ہے، اس کی شریک حیات ہے، اس کو برداشت اس لیے کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے نیچے دب گیا، اب بچے ہو گئے جی، اب وہ الگ ہو جائے گی، وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیں سوسائٹی کے اندر سارا کا سارا عمل خوف پہ کھڑا ہے، خدا تعالیٰ کا تو کہیں پر وجود بہت کم آپ کو نظر آتا ہے۔ عورت اس لیے دبی ہوئی ہے کہ جی بندہ مجھے چھوڑ دے گا، بندہ اس لیے دبا ہوا ہے وہ میرے بچے ہو گئے، عورت بدماشی کرے گی، یہ اپنے گھر میں لے جائے گی، اور خدا را ان چیزوں سے نکلیں، یہ بڑی چھوٹی سوچیں ہیں، بالکل وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ مینڈک جو کہتے ہیں نا ساری زندگی کنویں میں گزار دیتے ہیں، یہ وہ سوچیں ہیں، ان کے ساتھ جیتے 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 ہم مر جائیں گے، نہ خدا کے ساتھ تعلق بن پائے گا، نہ امت کے لیے کچھ کر پائیں گے، نہ اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے۔ 100 بیماریاں لگائی ہوتی ہیں ہم نے اپنے آپ، کیونکہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اپنے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے تو بس ہمارا جو ہے وہ نماز اور 4 5 اعمال کے اندر تعلق ہوتا ہے، خدا سے ہمارے دلوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ تو اپنے دلوں کا اللہ سے تعلق بنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بلندیوں سے نوازے، کہ آپ یہ علم سیکھ رہے ہیں، آپ یہ دین سیکھ رہے ہیں، تو اس کو سیکھتے ہوئے محسوس کریں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی آپ کے اوپر نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کوئی بندہ یہاں پر آیا ہوا ہے، نہ پڑھانے والے کی یہاں پہ نیت ہے کہ کوئی میں نے کوئی پیسے آپ سے لینے ہیں، نہ پڑھنے والے کی یہ نیت ہے کہ میں نے کوئی پیسے دینے ہیں، خالصتاً نہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نہ مسئلہ مقصد جو ہے وہ ڈگریاں لینا ہے، نہ کوئی دکھاوا ہے، صرف یہ کہ ہماری زبان سے روز اگر ہفتے میں 5 دن اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زبان مبارک کی، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے کانوں میں ٹکراتے ہیں اور ہماری زبانوں سے آپ پہ درود نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جب بھی پڑھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدثني النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم آپ کا نام لیتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس خوش نصیبی کو، اس لذت کو محسوس کریں، اس ایمان کو محسوس کریں، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کو آگے پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اوپر ابھاریں، ٹھیک ہے، دین کے اس کام پر ابھاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محض اپنی محبت، اپنی خشیت اور اپنی ذات سے جوڑ لیں، اور اپنی مخلوق سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی، یہ میرے لفظ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی دعا، آپ نے فرمایا اللہم اغننی عمن سواک، اے اللہ اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ کر دے، ٹھیک ہے، ہر ایک سے بے پرواہ کر دے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ انسان کو محبت نہ ہو، دوسروں سے محبت ہوگی، تعلق ہوگا، لیکن ایسی محبت نہ ہو کہ انسان ایسا بے بس ہو جائے کہ وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈال لے، وہ مصیبت کو آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ جو کیفیات ہیں یہ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی ہماری تعلق ٹھیک ہوگا،
جتنا مضبوط ہوگا اللہ ہماری محبتوں کو اتنا دنیا کے رشتوں کے اندر، دنیا کے لوگوں میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو تم بھی فلاں سے محبت کرو۔ تو جبریل امین جو ہے آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تو اے فرشتوں تم بھی فلاں سے محبت کرو۔ تو جب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں تو زمین والوں میں بھی اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے پھر اس سے محبت کرتی ہیں، یعنی مخلوق ساری کی ساری اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا مقام، یہ ہے ہمارا مرتبہ، یہ ہمارا ہے جو ہے ایک ہماری حیثیت کہ دنیا میں بھی ہم سے خدا اور اس کی مخلوق محبت کرتی ہے، اور آخرت میں اس کی جنتیں ہماری منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے سے شدید محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور کا باغ بنا دے، اور نور محبت کے پھولوں سے اس باغ کو بسا دے، اور ہمارے دلوں سے اپنے غیر کی محبتوں کو نکال دے، اور اپنی ہی محبت کو غالب فرما دے، ہر محبت کو اپنی محبت کے تابع فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ایسی زندگی دے جس میں ہم اللہ کے دین کا کوئی بڑا کام کر جائیں، اللہ کے دین کا کوئی بڑا کام کر جائیں، جئیں تو خدا کے لیے، مریں تو خدا کے لیے، اور ہمارا ٹھکانہ اس کی جنتیں ہوں، اور حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں ہمیں پانی پینا نصیب ہو، اور ہم سب کے سب آخرت میں کامیاب ہو کر جنتوں میں ایسے بیٹھے تکیے لگائے دنیا کی یادوں کو یاد کریں، اور یہ کہہ رہے ہوں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں غم سے، حزن سے نجات دے دی، دنیا کی تکلیفوں سے نجات دے دی۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔